السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سے مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم بنی آدم، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ ارواحنا فداں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ سب مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، والصلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ اس درود شریف کو اگر ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 6 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، ممبرا شیل فاٹا کے قریب کا یہ علاقہ، یہاں پہلی مرتبہ میری حاضری ہے، اور آپ حضرات کا جو ذوق اور شوق دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اکثر ہمارے اجتماعات اتنی جلدی شروع نہیں ہوتے، ہم دیر سے شروع کرتے ہیں پھر دیر سے ختم کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں یہ جلدی ہوئی، اور جلد ختم کرنے کے بعد ہم جلد اپنے گھروں کو جائیں گے، لیکن اس کا خیال بھی رکھیں گے کہ چونکہ انتظامیہ کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ 10 بجے تک اس کو ختم کرنا ہے، تو ہم وقت پر انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر عشاء کی نماز ہم جماعت سے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو صرف آج کے لیے یہ ایڈجسٹمنٹ ہے کیونکہ وقت کی پابندی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم نماز پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے، اور اس کے بعد پھر ہوتا راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی۔ لیکن جتنا وقت ہمیں میسر آئے، اگر وہ کوالٹی ٹائم اگر ہم اس کے لیے دیں اور کوالٹی اٹینشن کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ بہت اچھی کوالٹی ہمیں ملے گی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی، سبحان اللہ۔ تو وہ راتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو وہ باتیں ہم اب شروع کرتے ہیں، اور آغاز میری عادت کے مطابق قصیدہ بردہ شریف سے کرتے ہیں۔ آپ ساتھ دیں گے ایسی امید رکھتا ہوں۔ سکون دل مبتلا چاہتا ہوں، سکون دل مبتلا چاہتا ہوں، مدینے کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہوں، مدینے کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہوں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جہاں کچھ بھی مانگے مگر میں تو افضل، مدینے میں اپنی قضا چاہتا ہوں۔ آج بڑی خوشی ہے کہ آپ اطمینان سے بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ حضرات بھی ہیں، یہاں علماء کرام بھی ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، مبلغین موجود ہیں، نعت خواں حضرات موجود ہیں۔
یہ محفل ہم نے کیوں سجائی؟ تو یہ وہ محفل ہے جس پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو تان دیا کرتے ہیں، اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ اور ہم سجاتے کیوں ہیں یہ محفل؟ تو کسی شاعر نے کہا، کسی عاشق نے کہا کہ ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا کہ اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا کہ اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ دنیا سکون چاہتی ہے، انسان سکون چاہتا ہے، اور سکون اطمینان کے لیے اس نے اپنے طور سے بے شمار طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہم بھی گھروں میں آپس میں یہ کہتے ہیں یار بڑا ٹینشن ہے، کچھ سکون کے لیے چلو کہیں ہل اسٹیشن پہ چلتے ہیں، کہیں گھومنے کے لیے چلتے ہیں، کوئی چوپاٹی چلتا ہے، کوئی ماتھیران جاتا ہے، کوئی مہابلیشور جاتا ہے، کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں۔ کچھ جو کہیں جا نہیں سکتے وہ پوری دنیا کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں، ٹی وی دیکھنے پڑ جاتے ہیں، یہیں بیٹھ کر کے امریکہ دیکھتے ہیں، انگلینڈ دیکھتے ہیں، یورپ دیکھتے ہیں، پروگرامز دیکھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا تو گیمز کھیلنے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک لوگوں نے اپنے اپنے طریقے اختیار کر رکھے، ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر لوگ جاتے ہیں آگے، تو اللہ نہ کرے کوئی شراب پینے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں مدہوش ہو جاؤں، سب بھول جاؤں۔ اب اس سے بھی آگے لوگ بڑھ گئے، ڈرگز پینے لگ گئے ہیں، وہ تو اور خطرناک ہو گیا ہے، اور اس سے باہر نکلنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، پورا خاندان تباہ ہوتا ہے۔ کوئی گانے سنتا ہے، کوئی میوزک، کوئی ڈانس کرتا ہے، کوئی گناہوں کے اڈوں پر جاتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی کیرم کھیلنے بیٹھ جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سکون کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز کی طرف بڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ یاد رکھو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت ساری سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب بھی دل کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشانی محسوس فرماتے تو فوراً وضو کر کے نماز کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور سرکار سکون پا لیا کرتے تھے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو فرماتے اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سکون 2 چیزوں میں بہت زیادہ ہے، ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، دوسرے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ اور اللہ کی کتاب خود اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اطمینان کہاں پر ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ اور اللہ کا ذکر یعنی کیا؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اب جب ہم کتاب پڑھیں گے تو اللہ کو یاد کریں گے، جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کو یاد کریں گے، یہ کیا راز ہے؟ اس سے کیسے فائدہ ہوتا ہے، کیسے سکون ملتا ہے؟ تو مولا کائنات مولا علی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب اخر رسول وزوج البطول امیر المؤمنین و امام الواصلین الى رب العالمین سیدنا و مولانا الامام ابی الحسن ابی تراب علی بن ابی طالب، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باب العلم فرمایا، علم کا دروازہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، اب آپ سوچیں کہ اللہ سے بات کرنا، بندہ کیا اس کا خیال دل میں لا سکتا ہے کہ میں اپنے مولا سے بات کروں گا؟ لیکن سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ گویا نماز ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔
اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک کانٹیکٹ کا ذریعہ ہے. ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے بات ہی تو کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اس اللہ کو جو رب العالمین ہے، تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا، رحم والا. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں. پھر آگے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بات ہی تو ہے اللہ تعالیٰ سے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا احسان ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوا ان کا. تو یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں؟ بولو بھائی، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے. تو جب ہم انسان سے کبھی بات کرتے ہیں جو ہمارا کوئی بڑا ہو، کبھی ہم پریشان ہوں، کسی تکلیف میں ہوں، اور کسی بڑے سے بات کریں تو ہمیں سکون ملتا ہے نا. لیکن پھر بھی وہ ایک انسان ہے، اس کی لمٹس ہیں، وہ ہماری کتنی مدد کر سکتا ہے وہ وہی جانتا ہے. لیکن باتوں سے تسلی ضرور ہو جاتی ہے کہ بڑے نے کہا نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ تو مخلوق ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، ہماری پریشانیوں کا ازالہ کر سکتا ہے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل کر سکتا ہے، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل سکتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل سکتا ہے. جب ہم اس سے بات کریں گے تو کتنا سکون ملے گا ہم کو. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں کیا کرتا ہوں؟ بولو، میں کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھتا ہوں. پھر فرماتے ہیں جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں. بولیے نا. This is not one way traffic that only you are talking to Allah subhanahu wa ta'ala. It's going to be a two-way traffic. If you want to talk to Allah, pray namaz. If you want that Allah talks to you, pray Quran. Subhanallah. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کریں تو نماز پڑھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے گفتگو فرمائے تو قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. اب وہ تلاوت کرنے کے بعد میں آپ کو چند آیتیں سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت آج کل اسی پر میں زور دے رہا ہوں کہ اس کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. ہم نعت سناتے ہیں، ٹھیک ہے، آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ایک قدم آگے کیوں نہ بڑھیں، ترقی کیوں نہ کریں؟ آج تک بچے گانے گاتے تھے، الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے تو نعت شریف پڑھنے لگے. اب جب نعت پاک کی عادی ہو گئے تو وہ نعت کیوں نہ پڑھیں جو قرآن بیان کر رہا ہے. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. آپ سوچیں کہ یہ ہاتھ میں یہ قرآن شریف آپ نے کون سا لے رکھا ہے؟ یہ تو کوئی آئی پیڈ ہے، یہ ٹیبلٹ ہے. تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گیجٹس ہیں نا، یہ جو آج کل کے الیکٹرانک گیجٹس آپ کے ہاتھوں میں ہیں، یہ آپ کو گناہوں سے بھی جوڑ سکتے ہیں اور مدینے سے بھی جوڑ سکتے ہیں. چوائس از یورس، چوائس از یورس، واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. انٹرنیٹ سے آپ کنیکٹڈ ہیں، آپ پوری دنیا میں انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ کہیں بھی بیٹھ کر کے ہو سکتے ہیں. اب یہاں سے اگر آپ نعت شریف ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کتابیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، میرے پاس اس آئی پیڈ کے اندر بے شمار کتابیں، تفسیریں، فقہی مسائل کی کتابیں، عقیدے کے تعلق سے کتابیں، قرآن کریم، کنز الایمان، سب اس کے اندر موجود ہے. جب چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں کھول لیتا ہوں، اس کو پڑھ لیتا ہوں. آپ بھی اس کا استعمال کیجئے. بلکہ یہ تو بہت بڑا ہے، یہ اس کے اندر بھی سب آ جاتا ہے. اس میں اگر ایک میموری کارڈ آپ لگا دیتے ہیں تو سب اس میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو گناہ کے لیے استعمال مت کیجئے، ان چیزوں کو اللہ اس کے رسول کی یاد کے لیے استعمال کیجئے. اس لیے کہ یاد نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے. یاد نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے. ذکر نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. اور یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. جھوم کر بولیے اور محبت سے تڑپ کے بولیے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل توجہ اس پر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن کریم ہی کی آیتیں لے کر بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کو سیاق و سباق کے بغیر، اس کے بیک گراؤنڈ کے کو بتائے بغیر اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایسا لکھا ہوا ہے. اینڈ دین یو گیٹ امپریسڈ بائی دم کہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ پیج نمبر اینڈ چیپٹر نمبر اینڈ لائن نمبر اینڈ دا ورس نمبر اینڈ دس نمبر اینڈ دیٹ نمبر. ہوتا ہے سب نمبر ہی نمبر. جب سامنے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا نمبر کہاں.
تو آپ سوچتے ہیں کہ سب نمبر بتا رہے ہیں. صرف نمبروں سے کام اگر ہوتا تو پھر تفسیروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کہ صرف آیتیں کوٹ کر دیتے آپ اور اس سے جو چاہے مطلب نکال لیتے. وہ تفسیریں کیوں علماء نے کی ہیں؟ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے اور جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرآن پاک کی تفسیر سنی ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر خود صاحب قرآن سے جنہوں نے سنی ہے. سبحان اللہ. آپ سوچو ان کے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور چچا ہونے کی حیثیت سے عمر میں بڑے بھی ہیں، لیکن وہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب کیسے سکھاتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں. کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم یہ دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو، کس سے سیکھ رہے ہو. احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر کوئی آیا اور آ کر کے دین سکھانے لگا، نہ اس کا عقیدہ دیکھا، نہ اس کی فہم و ادراک کو دیکھا، نہ اس کی سمجھ کو دیکھا، نہ اس کی قرآن فہمی کو دیکھا. 2 آیتیں قرآن کی ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتے، چیپٹر نمبر بتا دیا تو آپ نے سمجھا کہ بڑا چیپٹر ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ادب سیکھو، اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. اور یہ ادب ہی، یہ محبت ہی ہمارے ایمان کی جان ہے، کیونکہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کی، بولو، ایمان کی جان ہے. اب سنو، لوگ یہ کہتے رہے وہ ہماری طرح تھے، وہ تو ہمارے جیسے ہی آدمی تھے، وہ کہتے رہتے ہیں لوگ، لیکن ہم کو اس کا جواب آنا چاہیے. اور وہ جواب ہمیں ان اللہ والوں کی زندگی میں ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں ملتا ہے، حضرت سیدنا عباس کی زندگی میں ملتا ہے، صدیق اکبر کی زندگی میں ملتا ہے. آپ صدیق اکبر سے پوچھیں کہ یا امیر المؤمنین، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی ہیں، تو پھر آپ نے جب سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح میں وہ آئیں، اس کے بعد کبھی آپ نے بیٹی کہہ کر یا عائشہ کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ یا ام المؤمنین کہہ کے کیوں پکارا کرتے تھے؟ جہاں نسبت آ گئی اس رسول اللہ کی، اب وہ بیٹی ہوئی تب بھی قابل احترام ہو گئی. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں کہ وہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں. ابو سفیان اس وقت جب ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، اس وقت وہ مدینہ شریف میں تشریف آئے تھے اور ایمان والے نہیں تھے اس وقت، تو اپنی بیٹی کے گھر گئے. یہ بیٹی ام حبیبہ جو ہیں یہ ام المومنین ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ ابو سفیان ان کے والد ہیں. جب گھر پر آتے ہیں تو بستر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پڑا ہوا ہے، حضرت ام حبیبہ بستر کو پلٹ دیتی ہیں، بستر پلٹ دیتی ہیں. حیرت سے ابو سفیان نے پوچھا، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے گھر پر آیا ہوں، اور تم اس بستر پہ مجھے بیٹھنے دینے کی بجائے زمین پر بیٹھنے کی بات کرتی ہو؟ ارشاد فرماتی ہیں کہ سنو، تم میرے باپ ضرور ہو لیکن تم اس وقت رسول اللہ کے دشمن ہو، اور اس پاک بستر پر کسی مشرک کو بیٹھنے کی اجازت میں ہرگز نہیں دے سکتی، اگرچہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. یہ مثالیں کہاں گئی؟ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں یہ مثالیں بتائی جاتی تاکہ ان کا ایمان مضبوط کیا جا سکے، تاکہ ان کا عقیدہ مضبوط کیا جا سکے. صرف قرآن کی آیتیں بتاتے ہو. سنو حضرت عباس کیا فرماتے ہیں. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ہیں، پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے چچا ہیں، عمر میں بڑے ہیں، لیکن پوچھنے والا کچھ دیکھنا چاہتا ہے، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب جواب سنو حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی کبھی کچھ لوگ بول دیتے ہیں کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، معاذ اللہ. ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. وائی ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ ہم کچھ تم پر الزام تو نہیں لگا رہے ہیں، لیکن تم نے کچھ کہا ہے اس پر تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے. دس از اندر اسپیکٹ آف دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ ہز ریسپیکٹ از دا سول آف آور ایمان. ان کی محبت، ان کی تعظیم ہمارے ایمان کی جان ہے. Why don't you respect him? Give him the due respect you have to give as a ummati, because he is the Nabiyul Anbiya, he is Sayyidul Anbiya, he is Rahmatul lil Alamin, he is the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. کیوں نہیں آپ اس کے بارے میں سوچتے؟ حضرت عباس نے کیا جواب دیا؟ کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں عمر میں بڑا ہوں ان سے،
چچا ہوں ان کا نہیں، لیکن ادب کا سلیقہ حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ سوال پوچھنے والے سن، بڑے تو حضور ہی ہیں، ہاں پیدا میں پہلے ہو گیا. بولو نا پیار سے بولو، یا نبی جو میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. محبت سے بولو ذرا، جو کہنا چاہتے تھے وہ کہہ بھی دیا، اور ادب کا ادب بھی ہو گیا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، ہاں پیدا میں پہلے ہو گیا. اب سوچو، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ انہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایجوکیٹ اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو بہت جلدی کھولتے نہیں ہیں، اور کھولتے بھی ہیں تو اس وقت جب کوئی مر جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو. کچھ ہوں گے لوگ جو تلاوت کرتے ہوں گے، ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن اکثر اگر آپ دیکھیں گے، عام طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو تلاوت اس وقت جب قرآن خوانی ہو. کوئی جناب دنیا سے چلے گئے تو اب وہ بھی قرآن خوانی ہم کہاں کرتے ہیں، وہ مدرسے کے بچے ہی کرتے ہیں. مدرسے کے بچے اندر، ہم بیٹھے ہیں باکڑے پر باہر، وہاں باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ باتیں ہوتے ہوتے کوئی صاحب اندر اگر چلے بھی گئے تو جلدی سے دیکھتے ہیں کہ وہ مدرسے کے بچے کتنا ختم کر چکے ہیں، میں پہ ہاتھ ڈالوں کہ نہیں ڈالوں ڈبے میں، پیٹی کے اندر. اب لے بھی لیا تو دیکھتے ہیں کہ میرا تو آدھا ہی ہوا، اس کا پورا ہو گیا، بچے کا تو کہتے بیٹا ذرا یہ پورا کر دو نا. اب ایسے قرآن شریف پڑھو گے تو تم کیا اس کا فیض اٹھاؤ گے؟ مجھے بتاؤ، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں انتظار کرتے ہو کسی کے مرنے کا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرو؟ اور کوئی کیوں انتظار کرے کہ تم مرے تو تمہارے اوپر قرآن پڑھا جائے؟ سال ثواب برحق ہے، اس کا فائدہ پہنچتا ہے یقیناً، لیکن کیا صرف قرآن مردوں پر پڑھنے کے لیے نازل ہوا تھا؟ نہیں. قرآن پاک زندگی کی کتاب ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنس قرآن کی غلامی کرتی نظر آتی ہے جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، کہ میں آج کل اپنے بیانات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو رسپیکٹ دیجئے. وہ رسپیکٹ کیسے دیجئے؟ گردن جھکا کے بیٹھیے، اس کو ادب سے سنیے، کوئی بات مت کیجئے، اور یہ طریقہ اپنے گھر لے جائیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے، گھر میں بیٹھ کر تلاوت کیجئے، بیوی بچوں کو لے کے بیٹھیے، ایک رکوع ہی صحیح روز پڑھیے، لیکن اس کو ادب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، تاکہ اس کا فیض تمہیں اللہ تعالیٰ قبر میں بھی عطا فرمائے اور میدان حشر میں بھی عطا فرمائے. تو کیا اس وقت میں وہ منظر دیکھ سکوں گا کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے اور ادب سے قرآن شریف سن رہے ہیں؟ پیچھے جو بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی خاموشی سے بٹھا دیا جائے تاکہ وہ ابھی سے سمجھ سکیں کہ قرآن کریم کا ادب کیسے کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. بتائیے سکون ملا کہ نہیں ملا؟ کبھی ایسا بھی سکون پانے کی کوشش کرو نا، تمہارے سارے غم کافور ہو جائیں گے. ایک رکوع کبھی ایسی اس طرح سے اطمینان سے بیٹھ کے تلاوت کر لو، لیکن کرو پرپزلی. ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں نا تو دوا کی طرح کرتے ہیں. آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ دوا کی طرح دعا کیسے کرتے ہیں؟ دوا آپ کب کھاتے ہیں؟ جواب دیجئے. جب بیمار پڑتے ہیں، درد ہو گیا تو کروسین کھا لی، سردی ہو گئی تو فلاں دوا کھا لی، پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی تو اینٹی بایوٹک کھا لی. جیسے بیمار ہوئے ویسے دوا کھا لی. اور دعا بھی ایسے ہی کرتے ہیں. پرابلم آیا تو دعا کو بیٹھ گئے، فساد ہو گیا تو آیت کریمہ ختم کرنے بیٹھ گئے، روز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. جبکہ یہی آیت کریمہ جو ایک دم میں ہم سوالات جیسے تیسے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مصیبت زدہ 3 مرتبہ ان کلمات سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 مرتبہ ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. تو روز 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ نوبت ہی اللہ نہیں آنے دے گا. وہ اپنی قدرت سے ہماری مشکلوں کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا. لیکن ہم وہ نہیں کرتے، ہم دوا کی طرح دعا کرتے ہیں. دکھے گا تو گولی کھائیں گے، تکلیف آئے گی تو دعا کرنے پڑ جائیں گے، نہیں تو 2 رکعت پڑھ کے چپل اٹھا کے نکل جائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جمعہ میں دیکھیے آپ، جمعہ کی وہ مقدس ساعتیں جب دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی گئی ہے، اس میں ایک تو ہم پہنچتے نہیں ہیں، اور پہنچتے ہیں تو پھر اس ساعت کے لیے رکتے نہیں ہیں. وہ کون سی ساعتیں ہیں؟ وہ کون سا وقت ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے جاتا ہے اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے؟ زبان سے اس وقت دعا نہیں کرنا ہے ہم کو، دل ہی میں صحیح، لیکن وہ وقت ہے قبولیت کا. اب اکثر لوگ جو آج کل کام دھندے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ تو جیسے ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے تب پہنچتے ہیں، خطبہ تو پڑھتے سنتے نہیں ہیں. بہت کم لوگ آپ کو نظر آتے ہوں گے. بعد میں مسجد بھرتی نظر آتی ہے. دیکھیے خطبہ شروع ہونے کے بعد، جبکہ خطبہ شروع ہونے کے بعد جو لوگ مسجد میں پہنچتے ہیں جمعہ کے لیے، فرشتے ان کا نام اپنی لسٹ میں نہیں لکھتے، اس لیے کہ فرشتے بھی اپنی لسٹ کو بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ تمہارا نام نہیں لکھتے. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ اسکول میں پہلے پیریڈ میں نہیں آیا تو دن بھر ایبسینٹ لگ گیا، پریزنٹ ہونے کے باوجود بھی کیا ہو گیا؟ ایبسینٹ لگ گیا. اب جمعہ میں آنے کے باوجود تم ایبسینٹ ہو تو قیامت میں پریزنٹی کیسے تمہاری لگے گی؟ کیا 10 منٹ سے تم کو پرابلم ہو رہا ہے؟ تو اس وقت آنے کو تیار نہیں ہو. پھر جیسے ہی نماز ختم ہوئی اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے صفیں بن رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اب دعا کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آتا، نماز کے بعد ٹھہرتا ہوا نظر نہیں آتا. لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس کو پھلان کے لوگ بھاگتے ہیں، اس کے آگے سے جاتے ہیں، جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد جانتے بھی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو 40 سال کھڑا رہنا پسند کرے گا، لیکن وہاں سے آگے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا. لیکن کتنے لوگ سنتیں، اب جتنی دیر کھڑے رہتے ہیں نا وہ اس کو ویٹ کرتے ہوئے کہ یہ سلام پھیرے گا تو میں نکلوں گا، اتنے میں اس کی بھی سنت ہو جائے، لیکن نہیں پڑے گا. مجھے جانا ہے تو میاں جب تک دوسرے سنت پڑھ رہے تم اندر اٹکے ہوئے کھڑے تھے نا، ادھر منہ کر کے سنت پڑھ لیتے نا، تمہارا بھی ہو جاتا کام، ان کا بھی ہو جاتا. جانا ہے کا مطلب یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک صاحب جو ہے وہ بس میں سوار ہوئے اور کنڈکٹر سے کہنے لگے جلدی سے مجھے ویٹی کا ٹکٹ دے دو، مجھے ویٹی اترنا ہے. تو کنڈکٹر نے کہا کہ بھائی جلدی سے کیا، تم بیٹھ جاؤ، آرام سے ٹکٹ دیتا ہوں، گاڑی تو جا رہی ہے. کہنے لگے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو کنڈکٹر نے کہا تم کو جلدی ٹکٹ دینے سے گاڑی جلدی پہنچ جائے گی؟ وہ تو جب پہنچنی ہے تبھی پہنچے گی. یہی معاملہ ہے کہ ان کے پاس سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ کھڑے ہیں وہیں
سنت نہیں پڑھیں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کیے بغیر تمہیں عشق رسول کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم دعا کو بھی کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ تو پھر کرنا چاہیے کیا؟ تو سنو، دعا کو دوا کی طرح نہیں، ہوا کی طرح استعمال کرو، کہ ہوا کے بغیر تمہارا گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوا ہمیشہ تمہیں ضروری ہے، اسی طرح دعا بھی ہمیشہ تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اب سنو غور سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہے کہ مصیبت کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوں، اسے چاہیے کہ آرام کے زمانے میں دعائیں زیادہ مانگا کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کوئی یہ چاہے کہ مصیبت کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوں، اسے چاہیے کہ آرام کے زمانے میں دعائیں زیادہ مانگا کرے۔ یعنی مصیبت نہیں ہے تو چھوڑ کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ زیادہ دعا میں لگا رہے تاکہ مصیبت آنے سے پہلے اللہ اس کو ٹال دے اس دعا کی برکت سے۔ بولو نا، بولو نا، اور محبت سے بولو۔ تو اب دعا میں شریک رہو گے انشاءاللہ؟ دعا کو دوا کی طرح استعمال کرو گے تو کیسے استعمال کرو گے؟ ہوا کی طرح۔ اور اگر کچھ دعا کرنا نہیں آتا تو میرے آقا نے اس کا بھی طریقہ عطا فرما دیا۔ دو چیزوں کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے، یا کوئی شخص مجھ پر درود و سلام بھیجنے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی حاجت سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ دیکھیں، تلاوت قرآن اور درود و سلام۔ تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم قرآن پاک سے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کس طرح کر سکتے ہیں۔ ایک آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ روز تلاوت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، یا کسی کے مرنے کا انتظار کریں گے؟ ایک رکوع ہی صحیح، لیکن ڈیلی یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ، پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آج سے وعدہ کرو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کرو نا، کتنا گھبراتے ہیں؟ ارے جس کو نہیں آتا لے کے کھول کے بیٹھے اور صرف دیکھے، وہ بھی عبادت ہے، اور پھر پڑھنے کی کوشش کرے۔ چھونا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت۔ کسی سے سن لو نا، نہیں خود نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو کسی سے پڑھوا کے سنو، سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ اس کتاب سے تعلق جوڑو، ورنہ ادھر ادھر ہو جاؤ گے۔ اب سنو کس طرح سے گفتگو ہوتی ہے ہماری۔ ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، انسان کسی کام کو انجام اس وقت دیتا ہے، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی طرف اس کی حاجت نہیں رکھتے، وہ خود ہی اتنے انسپائرڈ ہوتے ہیں کہ خود سے ہی سب کرتے ہیں، لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ اسکول میں دیکھیے آپ، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں تو خود ہی پڑھائی کرتے ہیں، ٹیچر کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خاص منظور نظر ہوتے ہیں اپنے استاد کے، لیکن کچھ ڈنڈا لیے بغیر نہیں پڑھتے ہیں، امتحان کے خوف سے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جو از خود اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ تو جتنا کرتے ہیں اتنا کم ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیری عبادت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ خوف، کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ فضیلت بتائی جائے تو کرتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا، اور کچھ ایسے ہیں جو یہ نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا۔ تو ایمان اس کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ کس چیز کی؟ امید اور خوف، اس کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید لگانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، دونوں چیزیں۔ رحمت کی امید پر اتنا نہ بے خوف ہو جائے کہ عذاب سے بالکل بے خوف ہو جائے، اور عذاب سے اتنا نہ ڈر جائے کہ رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اس کی درمیانی کیفیت جو ہے وہ ایمان کو ہماری تازگی دیتی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے گی تو توبہ کر لوں گا، اللہ غفور رحیم ہے، معاف فرما دے گا، لیکن ڈرتا بھی رہے کہ اگر اس نے نہ معاف کیا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ تو اس کی درمیانی حالت کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور اسلام اعتدال ہی کا مذہب ہے، درمیانی راہ چلنے کا مذہب ہے۔ یہ امت اوسط ہے، درمیان میں چلنے والی امت ہے۔ یہ دین اعتدال کا دین ہے، افراط و تفریط یہاں پر نہیں ہے، ایکسٹریمزم یہاں پر نہیں ہے کہ کسی چیز ایک چیز میں ایکسٹریم چلے گئے اور دوسرے کو بالکل بھول گئے۔ نماز میں اتنے لگ گئے اور تبلیغ میں اتنے لگ گئے کہ ماں باپ کو بھول گئے، نہیں۔ اتنے دنوں تک باہر گھر سے رہے کہ اسکول میں کھڑا کر لیا، اس کے بعد SSC فیل ہو گیا، پھر باپ کو سنبھالنے کے قابل نہ بن سکے، ایسا نہیں۔ دنیا اور دین، اسی لیے
قرآن پاک کی سب سے جامع دعا یہی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے رب ہمارے تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اسی لیے سنی دعوت اسلامی اسی راہ پر آپ کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے. 3 دن کے قافلے میں جائیے، کوئی بات نہیں. سمر ویکیشن چل رہا ہے، ویکیشن کیمپ میں آ جائیے، بچوں کو تھوڑا کھیلنے بھی دیجیے، لیکن ان کو 3 گھنٹہ بلا کر کے روزانہ پورا مہینہ مت کیجیے. 15 اپریل سے 10 مئی تک کر لیجیے. اتنے دن پڑھ لیں، دینیات کا کورس کر لیں، اسلامیات کا کورس کر لیں، ایگزام دے دیں، سرٹیفکیٹ لے لیں. پھر اگر کہیں گھومنے جانا ہو تو گاؤں جا کر بھی آ جائیں. اعتدال، بیلنسنگ، دیٹ از وائی بولو ایس ڈی آئی، دیٹ از وائی ایس ڈی آئی. تو یہ کس طریقے سے ہوگا؟ امید اور خوف. اب خوف کیسے ہے؟ آپ دیکھیں، جب تک خوف نہیں ہوتا بچے پڑھائی نہیں کرتے. 8ویں تک سب پاس ہو رہے ہیں، پڑھنا ہی چھوڑ دیا، سب نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اسکول میں آنا ہی چھوڑ دیا. تو جب ایک ایگزام کا خوف نہیں ہے تو ہم پڑھائی نہیں کر رہے ہیں، آخرت کا خوف نہیں ہوگا، پوچھے جانے کا خوف نہیں ہوگا، تو پھر عبادت کی طرف راغب کیسے ہوں گے؟ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ خوف کیسے آئے گا؟ وہ تلاوت کرنے سے آئے گا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے آئے گا. کیسے آئے گا میں آپ کو بتاؤں. انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کھودو تو صرف ہڈیاں ملتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اللہ والوں کی بات الگ ہے، انبیاء کرام کی بات الگ ہے، شہداء کی بات الگ ہے، حافظ قرآن جو عمل کرتا ہے اس کی بات الگ ہے، اولیاء کاملین کی بات الگ ہے. ان کے جسموں کو اللہ محفوظ رکھتا ہے، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. یہی فرق ہے بدعقیدگی میں اور خوش عقیدگی میں. تو بدعقیدہ یہ کہتا ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، اور خوش عقیدہ کہتا ہے نہیں، وہ آج بھی زندہ ہے. بولو نا، پیار سے بولو. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. طرف کے بولیے، پیار سے بولیے. یہ حدیث پاک کاش وہ لوگ پڑھتے جو بہت حدیث پڑھتے ہیں. اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنو میری بات کو. زمین میں جب کوئی چیز پڑتی ہے تو وہ کچھ دنوں کے بعد مٹی تو ہو جاتی ہے. لکڑی پڑی رہے، اس کو دیمک لگے گی، وہ سڑ جائے گی، اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ بولیے بھائی، مٹی بن جائے گی نا. کپڑا پڑا رہے، اس کی حالت وہی ہوگی. کوئی پھل پڑ جائے زمین پر تو اس کا اوپر کا گودا تو مٹی بنتا ہے، لیکن اندر کا بیج وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپجتا ہے نا، اس سے کونپل نکلتی ہے نا. تو مٹی اس کے اوپر کے گودے کو کھا جاتی ہے، بیج کو کیوں نہیں کھاتی؟ اسے کیوں بچاتی ہے، اسے کیوں پنپاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بتا دیا ہے مٹی کو کہ کسے کھانا ہے اور کسے اگانا ہے. بولو نا محبت سے ذرا. تو جس مولا نے زمین کو یہ شعور دیا ہے کہ کسے کھانا ہے اور کسے اگانا ہے، اسی رب نے اپنے بندوں کے تعلق سے بھی زمین کو بتا دیا ہے کہ کسے کھانا ہے اور کس کا احترام کرنا ہے. تڑپ کے بولو. اس لیے زمین کی مجال نہیں ہے کہ نبیوں کے جسموں کھا سکے. اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور جھوم کر بولو. یہ ساری باتیں ہم سمجھیں گے تب سمجھ میں آئیں گی، سمجھائیں گے تب سمجھ میں آئیں گی، ورنہ کچھ بھی کہیں بھی سنتے رہو گے تو کنفیوز ہو جاؤ گے. اور کنفیوژن کا نام ایمان نہیں ہے، یقین کا نام ایمان ہے. علم تھا یا نہیں، ایسے تھے کہ نہیں، ویسے تھے کہ نہیں، یہ کنفیوژن ایمان نہیں ہے. وہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. یہ ایمان، اس یقین کا نام ایمان ہے. تڑپ کے بولو. آپ ڈفرنس سمجھ رہے ہیں؟ آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ مضبوط چٹان کی طرح اپنے عقیدوں پر قائم رہو، لیکن اس کو ساتھ دو اپنے عمل صالح کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، نمازوں کی پابندی کا. کھیل میں مت لگ جاؤ، IPL میں زیادہ مت لگ جاؤ، الٹا چشمہ دیکھنے میں مت لگ جاؤ. اپنا چشمہ سیدھا رکھو، اپنا چشمہ سیدھا رکھو. اب کچھ لوگوں کو عادت ہی ہوتی ہے کہ وہ چشمہ ہی ٹھیک نہیں کرتے. ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے جتنے بھی
خدام تھے، خادم تھے، غلام تھے، ان سب پر بہت چلا رہا تھا، یہ ساری دھول کیوں جمی ہوئی ہے، یہ سب کباڑ صاف کر دو، یہ الماریاں صاف کر دو، یہ سارا برتن صاف کر دو، یہ سارا جو ہے وہ بستر سب صاف کر دو، جدھر دیکھتا ہوں دھول ہے ادھر، کتنے دن سے اس کو صاف نہیں کیا۔ اب بیچارے خادم جو ہے جا کے صاف کر رہے ہیں، لیکن بادشاہ پھر بھی سیٹسفائی ہوتا ہی نہیں۔ کہا تم اچھی طرح جھاڑتے ہو، کہا سب کو کہا سب کو کھڑا کرو اور سب کو کوڑے لگاؤ، یہ کام نہیں کرتے ہیں، کتنے دنوں سے میرا کمرہ صاف نہیں ہوا ہے۔ ایک وزیر بادشاہ کا تھا، بڑا چتر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک موقع دیجئے، میں ابھی صاف کروا دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تم کیسے صاف کروا دو گے؟ کہا حضور آپ کا چشمہ مجھے دیجئے۔ چشمہ لیا اور اس کو صاف کیا۔ کہا حضور اب دیکھیے آپ۔ بادشاہ نے پھر چشمہ لگا تو سب صاف نظر آ رہا تھا۔ کہا حضور گستاخی معاف، یہ دھول ان کپڑوں پر، ان الواریوں پر نہیں تھی، وہ آپ کے چشمے پر تھی۔ تو اس کو صاف کر لیا گیا، ساری دنیا صاف نظر آنے لگ گئی۔ اس طرح سے اگر لوگ آنکھ صاف کر لیں، چشم صاف کر لیں، تو سارے چشمے ہی نظر آنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ محبت کے چشمے، رحمتوں کے چشمے، عقیدتوں کے چشمے، تعظیم رسول کے چشمے، عشق رسول کے چشمے، صلاۃ و سلام کے چشمے، درود و سلام کے نغمے، نعت مصطفیٰ کی برکتیں، محبت رسول کی برکتیں، سنت رسول کی برکتیں۔ چشمہ صاف کر لو، دل بھی صاف ہو جائے گا۔ ایک بار اور بول دو، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بول دو، یا رسول اللہ۔ دو کے تین کر دو، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ فرام قرآن پاک، کیسے قرآن پاک سے ہم رابطہ کریں، کیسے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، کیسے اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ واٹ از دا میتھڈالوجی، واٹ از دا میتھڈ، واٹ از دا اسٹریٹ وے، اسٹریٹ پاتھ ٹوورڈز مکہ المکرمہ اینڈ مدینہ المنورہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب زمین میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ پھر مٹی بن جاتی ہے۔ کچھ ایکسیپشنز میں نے آپ کو بتائے، کچھ چیزیں ہیں جو مستثنا ہیں اس سے، جن کو اللہ چاہے، لیکن عام طور پر یہی مشاہدہ ہے کہ جب زمین میں کوئی چیز گرے گی تو پھر وہ کیا ہو جائے گی؟ مٹی بن جائے گی۔ تو عام انسان یہ سوچتا ہے کہ when we are going to die, when we are going to become soil, when we are going to be buried inside soil and there is nothing, کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، then how is it possible that we will be raised again and we will be subject to examination and interrogation in front of Allah tabarak wa ta'ala and we will be asked questions about our deeds in this world؟ یہ کیسے possible ہے کہ ہم کو پھر سے پیدا کیا جائے اور پھر ہم سے سوال و جواب کیے جائے؟ تو ابھی جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی وہ اسی کا جواب دیتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک پڑھیں گے تو عقیدہ مضبوط ہوگا، قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہم اس امتحان کے لیے تیار ہوں گے۔ آڈیٹر آڈٹ کرتا ہے تو ہم واؤچر برابر رکھتے ہیں، چیکس کی انٹریز برابر رکھتے ہیں۔ آڈٹ نہیں ہوگا تو سب ادھر ادھر ہو جائے گا۔ آڈیٹر ڈھونڈ کے نکالتا ہے کہ یہ انٹری کہاں سے آ گئی، بتاؤ نہیں تو آگے ہم سرٹیفائی نہیں کریں گے۔ ہمارا بھی آڈٹ ہونے والا ہے کہ یہ انٹری تم نے کہاں سے لائی۔ بندہ اپنی جگہ سے قیامت کے دن، میرے آقا فرماتے ہیں، ہل بھی نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دیتے ہیں۔ ہل نہیں سکو گے جب اس جگہ سے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عمر کس چیز میں گزاری، نمبر 1، جوانی کس چیز میں گزاری، نمبر 2، مال کہاں سے کمایا، نمبر 3، پھر مال کو کہاں خرچ کیا، نمبر 4، اور جتنا جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ جب تک 5 سوالوں کے جواب ہم نہیں دیں گے اس وقت تک اپنی جگہ سے ہم ہل نہیں سکیں گے۔ کیا اس کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، ہم وائبر پہ لگے ہوئے ہیں، ہم اسکائپ پہ لگے ہوئے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سوچ سکیں۔ رات میں ٹائم نہیں، دن میں ٹائم نہیں، ایوری ویئر وی آر اویلیبل فار اینی بڈی، ایوری ویئر، کہیں بھی اویلیبل ہیں ہم لوگ۔ اگر اویلیبل ہیں تو دینی کام کے لیے ہیں، لیکن عام طور پر نوجوان اگر اویلیبل ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کام کے لیے اویلیبل ہوتا ہے نا ایسا۔ اس کا وہ کیا جواب دے گا؟ وقت کو ضائع کرنا،
کتنی بڑی محرومی ہوگی اس کے لیے جب اس کو یہ 5 سوالات کیے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ میں وہ آیت پھر سے پڑھتا ہوں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب دیکھوں گا آپ کا چینج کیسے ہوتا ہے، بیٹھنے میں چینج کیسے ہوتا ہے، ادب کا چینج کیسے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ آسمان سے اترنے والے پانی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جواب نہیں دو گے تو آگے نہیں بڑھو گا۔ بارش کہتے ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرے پیچھے، یعنی مردہ زمین کو اللہ نے اس بارش سے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، اب اپریل ہے، پھر مئی مہینہ، زمین بالکل مردہ ہو جاتی ہے، زندگی کی کوئی علامت اس میں نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی 7 جون کو چھینٹے پڑتے ہیں 2-3 دن میں کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف یہ ہریالی کس چیز کی علامت ہے؟ زندگی کی علامت ہے۔ ہریالی کس چیز کی علامت ہے؟ بولو، زندگی کی علامت ہے۔ میرے آقا کا گنبد بھی تو ہرا ہے، سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے۔ ہریالی کس چیز کی علامت ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب میں پانی کے چند قطروں کے ذریعے سے مری ہوئی زمین کو پھر سے زندہ کر سکتا ہوں تو اے انسان، تجھے بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے کی طاقت اور اختیار میں رکھتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں، یعنی سن کر سمجھتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ بارش دیکھی اور کچھ اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں، ایسا نہیں۔ کان رکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور غور بھی کرتے کہ ہاں جب یہ ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ کیسے زندہ کرے گا؟ سورہ یاسین پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے محبوب تم فرما دو، مفہوم یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اب دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، تو پہلی بار کس نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ جواب دیجئے، کس نے پیدا کیا تھا؟ تو جب تو کچھ بھی نہیں تھے تم، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کچھ نہ ہونے پر پیدا کر سکتا ہے تو اب تمہاری مٹی سے تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آپ سوچیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ہمارے کتنے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم تو صرف میت پہ ہی پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، ہم کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اپنے علماء کے پاس جا کر بیٹھنا، تفسیریں سننا بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں، اور سنی دعوت اسلامی آپ کی خدمت میں اسی لیے آتی ہے کہ ان سب چیزوں کا سے آپ شوق آپ کا بڑھے۔ یہ کالج جانے والے نوجوان، یہ پڑھنے والے نوجوان، یہ زیادہ جلدی اس کو اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو آپ کو سنا رہے ہیں یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، میرے منہ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ ہر ایک انسان کے، مسلمان کے سینے میں بسا ہوا کلام ہے۔ کچھ نہ کچھ آیتیں تو ہمارے سینے میں ہوتی ہی ہیں، ایسا کوئی سینہ نہیں ہوگا مسلمان کا کہ جس میں قرآن کی ایک آیت بھی موجود نہ ہو، کم سے کم سورہ فاتحہ تو ہوتی ہے نا، سبحان اللہ۔ اور سورہ فاتحہ جس کے سینے میں ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ ایک سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور جو بسم اللہ کی بے میں فرماتے ہیں بے کے ایک نقطے میں ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس ایک نقطے کی تفسیر میں لکھنا شروع کروں گا 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے گا، تفسیر ابھی ختم نہیں ہونے پائے گی۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو۔ دیکھو اس فاتحہ کی کتنی فضیلت ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے طریقہ رکھا کہ ہر جگہ فاتحہ پڑھتے ہیں تاکہ یہ ساری فضیلت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ بلکہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھو گے جواب ملے گا، نہیں تو کہو گے ایسا کیوں ویسا کیوں، کنفیوژن، پھر کنفیوژن۔
ہمیں کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا ہے، ہمیں یقین رکھنا ہے کہ جو ہمارے طریقے ہیں الحمدللہ صحیح ہیں۔ کیسے میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكُمْ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اب یہ بیک گراؤنڈ کی جو آیتیں اس کے پہلے کی وہ یہ بتا رہی ہیں کہ غیر مسلمین ہیں جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، عام طور پر دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت ساری نعمتوں کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر دنیا کی حکومتیں آج ان کے پاس نظر آتی ہیں، مال و دولت ان کے پاس، ٹاورز ان کے پاس، سامان ان کے پاس، ایئر کنڈیشن ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو کہ انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر انہیں دنیا کا بہتر متاع ان کے حساب سے میں نے دیا ہے تو ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا فرما دیا ہے کہ دنیا کی اس دولت کے سامنے اگر تم قرآن پاک کو رکھو گے تو قرآن پاک وہ دولت ہے جس کا کوئی دولت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تم پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان کر دیا ہے۔ بولیے نا، اور تڑپ کے بولیے، قرآن بڑی دولت ہے، قرآن بڑی عظیم دولت ہے۔ اب دیکھیے وَلَقَدْ آتَيْنَاكُمْ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یہ سبع مثانی کیا ہے؟ تو علماء سے پوچھئے، مفسرین سے پوچھئے، سبع مثانی یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی ہیں، بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی ہیں۔ یہ سبع مثانی کیوں کہا گیا ان کو؟ اس لیے کہ یہ دہرائی جاتی ہیں۔ اب یہ نماز کے اندر بھی دہرائی جاتی ہیں کیونکہ اس کے بغیر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، نماز کے اندر بھی دہرائی جاتی ہیں، اور جو چیز نماز کے اندر بار بار دہرائی جاتی ہے الحمدللہ ہمارے یہاں باہر بھی بار بار دہرائی جاتی ہے، اس لیے ہر جگہ فاتحہ پڑھائی جاتی ہے کہ یہ دہرائی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكُمْ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے تمہیں وہ 7 آیتیں عطا فرمائی جو دہرائی جاتی ہیں۔ بولو نا، تو اسی کو تو ہمارے بزرگوں نے پڑھا کہا، اللہ نے فرمایا دہرائی جاتی ہے تو بیٹھو تو فاتحہ، خوشی ہو تو فاتحہ، نیاز ہو تو فاتحہ، شادی ہو تو فاتحہ، ایثار ثواب ہو تو فاتحہ، گھر کی اوپننگ کرنی ہو تو فاتحہ، قرآن کھولو تو سب سے پہلے فاتحہ، اور نماز شروع کرو تو سب سے پہلے۔ بولو بھائی، تو اب یہ ایمان ہوا کہ شرک ہوا؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ۔ اگر فاتحہ پڑھنا شرک ہے تو پھر ایمان کیا ہے؟ دے ہیو ٹو ایکسپلین اٹ، لیکن یہ کب ایکسپلین ہوگا؟ جب آپ قرآن پڑھو گے۔ This is what I'm trying to do. This is what I'm trying to tell you. Come close to this kitab of Allah and you'll come closer to Rasulullah. And the one who gets closer to Rasulullah, he becomes closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Come on. Say loudly. محبت سے بولو۔ تو اسلام کنفیوژن کا مذہب نہیں ہے، نہ کنفیوشس کا مذہب ہے، یہ یقین کا مذہب ہے، یہ اعتماد کا مذہب ہے، یہ استقامت کا مذہب ہے، یہ محبت کا مذہب ہے، یہ اختلافات کو بالائے طاق رکھنے کا نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے لیے جان دینے کا مذہب ہے۔ بولو نا، تڑپ کے بولو۔ اتفاق کی ایک ہی صورت جو اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، ان کی تعظیم ہو، وہ اتفاق کے لیے کافی ہے، اور اللہ ہمیں اس پر متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے بتاتا ہوں، کچھ آیتیں اور سناتا ہوں، سنو گے انشاءاللہ؟ کیا خیال ہے؟ Do you want to listen? Do you want to listen? سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں وہ آیتیں آپ کو بتاؤں۔ اب دیکھیے ایک سوال اور بھی آگے پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے اٹھائے گا، ہمیں پھر سے زندہ کرے گا، then what? how? اس لیے کہ ہم جب زمین میں مٹی میں مل جاتے ہیں تو ایک ہی قبر میں کئی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن تو ایسا بھی ہوگا کہ 70 مرحوم ایک قبر سے نکلیں گے، تو کسی کی ہڈی، کسی کا گوشت، کسی کے بال سب مکس اپ تو ہو گیا، کسی کا سوڈیم، کسی کا پوٹیشیم، کسی کا کیلشیم، کسی کا میگنیشیم، کسی کا ہیموگلوبن، کسی کا آئرن، کیا کیا سب ایک ساتھ مکس اپ ہو جائے گا، تو ہاؤ ول اٹ کم آؤٹ سیپریٹ کیسے نکلا جب ایک ساتھ اتنا مکس ہوگا؟ تو اس کا جواب قرآن پاک میں اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ بھی کیسے؟ جانوروں کو دیکھو، سنو اب میں کیسے پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. کتنا اچھا لگا جب آپ نے گردن جھکا دی. سبحان اللہ. کاش ہمیشہ ایسا ہو، ہم اس کلام کو اتنے احترام سے سنیں کہ دیکھنے والا خود ہیبت کا شکار ہو جائے کہ مسلمان جب اس قرآن پاک کی اتنی تعظیم کرتا ہے تو رسول پاک کی کتنی تعظیم کرتا ہوگا، اور جب اللہ کے کلام کا اتنا احترام کرتا ہے تو اس اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوگا، اس کا خوف کتنا رکھتا ہوگا. یہ پریکٹیکل امپریشن ہمارے عمل سے لوگوں کے پاس جانا چاہیے. ورنہ جنرلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن شریف چل رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اف یو ڈونٹ گیو دا امپریشن، ہو از گوئنگ ٹو بی امپریسڈ؟ نوبڈی از گوئنگ ٹو بی امپریسڈ. آپ کو پتا ہے مینارہ مسجد کے پاس ایک واقعہ ہوا تھا. رمضان شریف کا مہینہ، ایک عورت افریقہ سے آئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے، اور آپ جانتے کہ مینارہ مسجد کے پاس محمد علی روڈ پر ماہ رمضان میں شام کے 5 بجے کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے. چلنے کی جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ کھیری، کلیجی، پوری، فرنی سب لٹکا ہوا ہوتا ہے. لوگ کھا رہے ہوتے، مطلب تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہ دے اجالے میں بھی ایسی پوزیشن ہوتی ہے، چل نہیں سکتا آدمی. اس نے دیکھا I can't walk, what is this؟ میں سے چل بھی نہیں سکتی، شاپنگ کیسے کروں گی؟ تھوڑی دیر کے بعد افطاری کا وقت ہوا اور مسجد سے اذان ہوئی. اذان ہوتے ہی پن ڈراپ سائلنس. وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر آوازیں آتی ہیں نہیں، سب بیٹھ گئے، نیت پڑی، سب نے افطار کیا، پھر سب لوگ نماز پڑھنے لگے. تو جو کیوس تھا نا ایک دم ٹوٹل، ایک دم جو گوندھل چاللہ ہوتا تکڑے، تو سگڑا شانت جھالا ایک دم. اور اتنا پن ڈراپ سائلنس کہ اب کہیں آوازیں نہیں آتی، سوئی گرے تو بھی آواز آ جائے، اتنی خاموشی چھا گئی. اس عورت کو حیرت ہوئی. اس نے کہا واٹ از دس؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. A moment ago all of them were talking, they walking, running and this thing and that, and the moment something goes on, جیسے اذان ہوتی ہے, some voice comes and everybody pin drop silence. What is this? What is this change? اس نے پوچھا. اس نے کہا لوگوں نے بتایا کہ یہ اذان ہے، مسلمان اس کا احترام کرتے ہیں، اور ماہ رمضان ہے اس لیے اب تک یہ بھوکے تھے، روزے کی حالت میں تھے، اب اپنے اللہ کے حضور افطاری کر کے فوراً سجدہ کر رہے ہیں، بعد میں پیٹ بھر کے کھائیں گے. اس نے کہا جو مذہب اتنی پیاری تعلیم دیتا ہو کہ ایک آواز ہوتے ہی سب چپ ہو جائیں اور دوسری آواز پر سجدے میں چلے جائیں، وہ مذہب کتنا پیارا ہوگا، اس کے رسول کتنے پیارے ہوں گے. اس نے وہیں کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. امپریشن جانا چاہیے ہمارا امپریشن کرکٹ میں جا رہا ہے، ہمارا امپریشن دھانگڑ دھینگا. آپ نے محلوں میں جا کر دیکھو، ممبرا بھر میں جا کر کے دیکھو، جتنی بھی الگ الگ چیزیں ہیں، سب کا نام میں لیتا ہوں، اس میں سب ہم لوگ ہی تو ہیں نا شامل. ہم کیا امپریشن دے رہے ہیں لوگوں کو، غیروں کے سامنے کیا امپریشن اپنا دے رہے ہیں. ہمارے بچے کیسی کیسی کارروائی میں ملوث ہوتے ہیں، کیسے کیسے گناہوں میں پکڑے جاتے ہیں. بات کرنے کا سلیقہ نہیں، بات بات پر گالی دینا یہ مسلمان کا کام ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسلمان ایسا کام کر سکے. لیکن چونکہ اسلام ہمارے اطوار سے جھلکتا ہی نہیں ہے، تو جب چھلکے گا نہیں تو کوئی پیے گا کیسے؟ جب تک اس کو ٹیڑھا نہیں کرو گے وہ چھلکے گا نہیں، اور جب تک چھلکے گا نہیں لوگ پیئیں گے کیسے؟ جب پیئیں گے تو سیراب کیسے ہوں گے؟ تو یہ اخلاق کی تلوار جو ہے نا، یہ لوہے کی تلوار سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور اسی کو مضبوط کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے، خاص طور سے ممبرا جیسی جگہ پر جہاں بلڈنگیں پیک آف کارڈز کی طرح گرتی ہیں. کیوں گرتی ہیں؟ اس میں مٹیریل کس نے ڈالا تھا؟ کس نے ڈالا تھا؟ ان مظلوموں کی جانوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی اور تو نہیں تھا نا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ خوف نہیں ہے اللہ کا، جواب دہی کا خوف نہیں، اٹھائے جانے کا خوف نہیں ہے. لیکن جب یہ پڑھیں گے تو بلڈنگ بھی مضبوط بنائیں گے اور ایمان بھی مضبوط کریں گے، دونوں نیویں مضبوط کریں گے. کسی کی جان چلی جائے اس طرح کا کام نہیں کریں گے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، وی ہیو ٹو پرے قرآن پاک. تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اب دھیان سے سنو میری بات، سب کا دھیان ہے، بولو یا رسول اللہ، بلند آواز سے بولو. سنو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. بے شک تمہارے لیے جانوروں میں، چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، عبرت حاصل ہونے کی جگہ ہے. There is a lesson for you in animals. In animals you have lesson. سبق حاصل کرو ان جانوروں کو دیکھ کر. وہ کیسے؟
دھیان سے سنو، ادھر دیکھو، نسقیکم، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں. کیا پلاتے ہیں؟ مما فی بطونہ، اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے. وہ پیٹ میں کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ جانوروں کے پیٹ سے جو نکلتا ہے ہم کو جو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ دودھ ملتا ہے. بولو کیا ہے وہ؟ دودھ ملتا ہے. وہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اب سائنس کو ابھی نہیں پتا تھا، قرآن نے پہلے بتا دیا ہے کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے. من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ میں سے. گوبر اور خون کے بیچ میں سے کیا نکلتا ہے؟ لبنن خالصا، اللہ فرماتا ہے خالص دودھ. میاں یہ سب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اور تم غلام سائنس بن رہے ہو، غلام مصطفیٰ بنو. ایک بار سبحان اللہ تو زور سے بول دو. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. گلے سے اترتا، سہل اترتا خالص دودھ پینے والوں کے لیے. یہ اللہ کی نعمت تو ہے. دودھ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. کہاں سے دے رہا ہے اللہ ہمیں؟ جانوروں سے دے رہا ہے. یہ دودھ ہمیں کہاں سے دے رہا ہے؟ جانوروں سے. تو اللہ فرماتا ہے ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر کرو کہ جانور تمہارے لیے بنائے ہیں، لیکن اے انسان تجھے کس لیے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے تجھے میرے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر ہمارے لیے، ہماری عبادت کے لیے. ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی. آپ سوچو، کبھی آپ غور نہیں کرتے؟ جانوروں کے کھانے کے طریقے دیکھو، ان کے دانت دیکھو، ان کا رہن سہن دیکھو. یہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. کتا ہڈیاں کھا جاتا ہے کیونکہ ہم اسے پھینک دیتے، تو وہ صفائی کرتا ہے، کلیننگ کرتا ہے. بلیاں چوہے کھا جاتی ہیں، ورنہ ہمارے گھر میں صرف چوہے ہو جائیں. سانپ چوہے کو کھاتا ہے کیونکہ کھیت میں چوہے ہاہاکار نہ مچا دیں، لیکن چیل سانپ کو کھاتی ہے کہ کہیں سانپ ہی سانپ ہو کر انسان نہ مرنے لگ جائیں. یہ سارا نیچر کا سسٹم کس نے بنایا ہے؟ ہر ایک چیز بیلنس میں، ہر ایک چیز بیلنس میں. آپ جانتے ہیں بکریوں کا ریوڑ ہی ریوڑ ہوتا ہے جنگل میں جاتا ہے، لیکن اس میں سے شیر جو ہے نا شکار جب کرتا ہے تو سارے جانوروں کو نہیں کر پاتا. سائنس اس کی تحقیق کے بعد بتاتی کہ 5 میں سے 1 اٹیمپٹ اس کا کامیاب ہوتا ہے. 5 حملے کرے گا تو 1 حملہ کامیاب ہوگا. اگر ایسا نہ ہوتا تو ساری بکریاں شیر ہی چٹ کر جاتا، پھر بےچارے بکری والے کو کیا ملتا؟ اللہ نے بیلنسنگ کی ہے. بولو نا. یہی تو کہہ رہا ہوں، اعتدال. آپ دیکھیے پوری دنیا کو اعتدال پہ رکھا ہے. کس طرح سے رکھا ہے؟ آپ دیکھو، ایک گھاس کا میدان ہے، اس میں بیل بھی چرتا ہے، بکری بھی چرتی ہے، اونٹ بھی چرتا ہے، اس میں جراف بھی چرتا ہے، اس میں ہرن بھی چرتا ہے، اس میں زیبرا بھی چرتا ہے. آپ نے اس کی ڈسکوریز دیکھی ہوں گی، ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں گی. آپ کو حیرت ہوگی کہ جو جس کی چرنے کی گھاس ہے وہی کھائے گا. جراف زمین کے نیچے کی گھاس نہیں کھاتا، وہ اوپر کے درختوں کی کھاتا ہے، وہ پتے اوپر کے کھاتا ہے. بکریاں چھوٹے چھوٹے شربس جو ہوتے ہیں نا اسی کو کھاتی ہیں. اچھا وہ بھی کیسے کھاتی ہیں؟ آپ نے بکریاں ماہ رمضان، ماہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے پالی ہوگی قربانی کے موسم میں، تو آپ پتے لاؤ گے تو بکری سب پتے نہیں کھاتی. اگر آپ جنگل میں چھوڑ دو تو اس کے کچھ مخصوص پتے ہوتے ہیں، اس کو پہلے سونگتی ہے پھر کھاتی ہے. اسے پتا اللہ نے میرے لیے کون سی چیز بنائی، میں وہی کھاتی ہوں. بولو نا محبت سے ذرا. کیونکہ باقی دوسرے پتے دوسرے جانوروں کے لیے ہیں، دوسرے کام کے لیے. اسے پتا ہے کہ سارا میں چٹ نہیں کر جاؤں گی، کیونکہ قدرت کا نظام چلنے والا ہے. اللہ نے ہر ایک چیز کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے. زیبرے جو گھاس کھاتے ہیں وہ کون سی کھاتے ہیں؟ وہ اوپر اچھنے والی گھاس کھاتے ہیں. بھینسے جو گھاس کھاتے ہیں وہ زمین سے لگنے والی گھاس کھاتے ہیں تاکہ اس کو صاف کر دیں. اس کے بعد جب کوئی جانور مرتا ہے تو اس کو صفائی کرنے والے جو دوسرے کیڑے ہوتے ہیں وہ کیڑے بھی الگ ہوتے ہیں. گوشت کھانے والے الگ، چمڑی کھانے والے الگ، ہڈی کو صاف کرنے والے الگ. اور ان کیڑوں کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ لاش کتنے دن کی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اتنے دن کے بعد ہی اس پر دکھائی دیتے ہیں. یہ سارا نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ بولو بھائی، بولو محبت سے. تو کیا یہ دیکھ کر بھی ہم اللہ کی نشانیوں کو نہیں سمجھ سکتے کہ جو پروردگار ان ساری نشانیوں کو ہمارے سامنے رکھ کر اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، وہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھا کر سوال بھی کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے جانوروں میں، چوپایوں میں
عبرت حاصل ہونے کی جگہ ہے، نگاہ حاصل ہونے کی جگہ. ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں. اب گوبر اور خون کے بیچ میں کیسے بنتا ہے دودھ؟ قرآن پاک اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ہم ان کو چارہ کھلاتے ہیں. وہ چارہ جب وہ نگلتے ہیں تو ایک تھیلی میں وہ جمع ہو جاتا ہے، پھر بیٹھ کے اس کو پھر وہ اگلتے ہیں، پھر اس کو نگلتے ہیں تو اس تھیلی میں نہیں جاتا، وہ آگے جاتا ہے، پھر اس کے بعد انٹسٹائن میں جاتا ہے. وہاں جا کے وہ چارہ تو سب ہرا ہرا ہی ہوتا ہے نا، ایک ہی پیسٹ ہوتا ہے. وہ اس کے 3 راستے بنتے ہیں. ہے راستہ ایک ہی لیکن 3 چیزیں وہاں سے بنتی ہیں. ایک ہی پیسٹ میں سے 3 چیزیں بنتی ہیں. اسی سے خون بنتا ہے جو لال رنگ کا ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے جو سفید رنگ کا ہے، اسی سے گوبر بنتا ہے جو الگ رنگ کا ہے. تینوں ایک ہی جگہ سے جاتے ہیں، الگ الگ نکلتے ہیں اور تینوں آپس میں مکس نہیں ہو پاتے ہیں. تڑپ کے بولو. خون کی بو دودھ میں نہیں آتی، گوبر کی بدبو دودھ میں نہیں آتی، خون کا رنگ دودھ میں نہیں آتا. وہ خالص نکل کر تمہارے لیے اس جانور کے تھنوں میں جمع ہو جاتا ہے اور وہاں سے تمہارے گلے میں آسانی سے اترتا ہوا چلا جاتا ہے. گویا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب میں ایک ہی جگہ سے 3 چیزوں کو مکس کرنے کے بعد الگ الگ کر کے ان کے راستے بدل کر نکال سکتا ہوں تو اے انسان تجھے بھی مٹی میں مکس ہونے کے بعد میں اس میں سے الگ الگ کر کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں. یہ سب کہاں سے سیکھنے مل رہا ہے؟ قرآن کریم سے. اور ہم نے قرآن پاک کو انتظار کرنے میں رکھا ہے کہ کوئی مرے گا تب پڑھیں گے، وہ بھی آدھا پڑھیں گے، آدھا مدرسے کے بچے کو دے دیں گے. کیا اس طرح سے قرآن سیکھو گے تم؟ نہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ قرآن پاک کے تعلق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من علم القرآن من تعلم القرآن وعلمہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پاک کا علم سیکھے اور اس کو سکھائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت اور کسی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر. کتنا پیارا میسج ہے اس میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ ثم یتوفاکم، پھر تمہاری جان قبض کرے گا. جس نے پیدا کیا ہے وہ جان لینا بھی جانتا ہے. اور آگے پھر فرمایا 2 سٹیجز، پیدائش، ڈیتھ، برتھ اینڈ ڈیتھ. واٹ بٹوین دیٹ، اس کے بیچ میں کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے. کچھ لوگ ناقص عمر کی طرف پھیرے جاتے ہیں. ناقص عمر کسے کہتے ہیں؟ 60 سال سے زیادہ جو عمر ہوتی ہے اس کو قرآن نے کہا ارذل العمر. اور یہ وہ عمر ہے جس سے پناہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود دعاؤں میں مانگا کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. یہ دعا خود میرے آقا مانگا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس میں ارذل عمر کا ذکر ہے، ناقص عمر کا. کیوں ایسا ہوا؟ یہ عمر وہ ہوتی ہے جب انسان کے ہوش و حواس ویسے نہیں رہتے جیسے جوانی میں ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی پاخانہ پیشاب بھی ہوتا ہے تو اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. بچے میں اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا سوائے اس کے کہ بچہ کچھ جانتا ہی نہیں اور یہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لکھے لا یعلم بعد علم شیئا، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. He knows nothing after knowing everything. بڑھاپے تک سب جانتا ہے لیکن اس عمر میں پہنچا تو اب بھولنے لگا. اب یہاں ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں. کسی کا بوڑھا باپ ہے، عمر کی اس حالت کو پہنچ گیا، یاد نہیں رہتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، بچوں کی خدمت کا محتاج ہو گیا ہے اور بھولنے کی عادت بھی ہو گئی ہے. تو اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اس وقت؟
یاد رکھو قرآن پاک میں ایک دعا ہی ہے، اسی لیے کہتا ہوں قرآن پڑھو، یہ سارے رشتے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو ان دونوں پر یعنی میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جیسے ان دونوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ ڈونٹ فرگیٹ یور پیرنٹس، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، جیسے پرندوں کے بچے پر نکلے تو اڑ جاتے ہیں آشیانے سے، پھر واپس پلٹ کے نہیں آتے، بیچاری ماں لا کے کھلاتی رہتی ہے ان کو، اور یہ دن دیکھنے کے لیے کہ جس دن پر نکلیں گے تو اڑ جائیں گے۔ انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، انسان رشتوں کے لیے اس کا دل نرم بنایا گیا، اسی لیے نکاح کے وقت تم سے کہا جاتا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا خیال کرو۔ ہم نے سب سے بڑا رشتہ یہ ہے والدین کے ساتھ ہمارا رشتہ، اس کا خیال کرو فرمایا جاتا ہے۔ باپ بھول رہا ہے، باپ نے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا ذرا دیکھو تو ٹائم کیا ہوا، کتنے بجے؟ بیٹے نے کہا 9 بجے۔ اچھا بیٹا کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا پھر بھول گئے، بڑھاپا ہے نا، بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹا وہ ذرا ٹائم دیکھ کے تو بتانا کتنے بجے؟ تو بیٹے نے کہا ابا ابھی تو بتایا نا آپ کو 9 بجے ہیں۔ اچھا بیٹا مجھے یاد نہیں رہا، کوئی بات۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا پھر بلاتے ہیں، بیٹا وہ ذرا کیا ہوا ابا؟ کتنے بجے ہیں؟ ارے ابھی 2 بار تو تم کو بتایا، ابھی پھر کیا بار بار ابھی چپ بیٹھے رہو، تو تم کو کیا کرنا کتنے بجے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ بولو بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ نے کہا بیٹا 2 بار میں نے پوچھا تو تو نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، تجھے یاد نہیں ہوگا تو چھوٹا تھا نا، تو میں اور تیری ماں تجھے کھانا کھلانے کے لیے کیا کیا کرتے تھے، تو کھانا نہیں کھاتا تھا، روٹی نہیں کھاتا تھا، کھچڑی نہیں، ہم کچھ کھچڑی بناتے تھے، دودھ پلاتے تھے، بسکٹ کھلاتے تھے، فروٹ کھلاتے تھے، بیٹا یہ کھا، بیٹا یہ کھا تاکہ تو بڑا ہو سکے، تیری پرورش ہو سکے، تجھے طاقت مل سکے۔ تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کہتے تھے بیٹا دیکھو چڑیا آ گئی ہے نوالا اس کا، وہ کوا آ گیا نوالا اس کا، وہ طوطا آ گیا نوالا اس کا، کھڑکی میں لے کے ہم تجھے کھڑے ہوتے تھے، اور تو بار بار پوچھتا تھا ابا وہ کہاں ہے، تو میں کہتا تھا بیٹا وہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تو بھول جاتا تھا، پھر پوچھتا تھا ابا وہ کہاں ہے، تو پھر میں کہتا تھا بیٹا وہ کوا ہے۔ ابا وہ کہاں ہے، بیٹا کوا ہے۔ ابا وہ کہاں ہے، بیٹا کوا ہے۔ تو 50 بار بھی پوچھتا تھا نا، تو میرے انداز میں وہ تبدیلی نہیں آتی تھی جو ابھی 2 بار پوچھنے میں تیرے انداز میں آ گئی ہے۔ یاد رکھو بچوں، ہمارے ماں باپ نے اس طرح ہماری پرورش کی ہے، اور اسلام اس احسان کو بھولنے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسی لیے تمہیں ان کے ساتھ رشتہ جوڑا تاکہ ان کے بڑھاپے کا تم سہارا بن سکو، اور وہ اس وقت بنو گے جب سچے مسلمان بنو گے، ورنہ اور کہیں جاؤ گے تو یہ ویلیوز تم کو نہیں ملیں گی، یہ اخلاقی تعلیم تم کو نہیں ملے گی۔ اس لیے قرآن کریم سے قریب ہو جاؤ، سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے کی کوشش کرو، سنی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کی کوشش کرو، یہاں پر اجتماعات کی پابندی کرو، یہاں درس کا سلسلہ شروع کرو، اپنے بچوں کو قریب کرو، بچیوں کو حیا کا زیور بتاؤ، ماں باپ ہونے کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، بیٹا ہونے کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، علم حاصل کرو، نماز کی پابندی کرو، سنتوں کی پابندی کرو۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، کچھ دن پہلے میں احمد آباد گیا تھا، ابھی لاسٹ جمعہ کی دن کی بات ہے، ایک بزرگ چچا میرے پاس آئے پروگرام ختم ہونے کے بعد، میرا ہاتھ پکڑا، اور ضعیف تھے بیچارے، تو اس طرح سے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ تو میں نے کہا نہیں پہچانا۔ بولے میں وہی ہوں، تمہیں یاد نہیں ہوگا، یہ داڑھی پہ ہاتھ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ برسوں پہلے تم یہاں آئے تھے تو تم نے اپنے اجتماع کے دوران پوچھا تھا کہ کون ہے جو آقا کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، داڑھی رکھنا چاہتا ہے، تو میں پہلے ہاتھ اٹھانے والوں میں سے تھا، یہ سب تمہاری برکت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے، حالانکہ یہ سب میرے مصطفیٰ کی برکت ہے، لیکن انہوں نے اس طرح مجھے دعا دی کہ دیکھو یہ وہی داڑھی ہے جو تمہارے کہنے پہ میں نے رکھی تھی۔ اتنے میں ان کا بیٹا بھی آ گیا، کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کو بتاتا ہوں میں ان کا بیٹا ہوں، میں نے بھی اسی مجمع میں داڑھی رکھی تھی اور آج تک اس پر قائم ہوں۔
یہ ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں. اب مجھے بتاؤ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کس نے عمل کیا, کس نے کیا کیا, اور یہ لوگ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کیا ممبرا شیل پھاٹا کے اندر ایسا کوئی نوجوان ہوگا یا پھر کوئی ایسا ہوگا کمیٹی والا ہوگا جو اس طرح سے آج ارادہ کر لے اور پھر کچھ برسوں کے بعد اگر میں آؤں تو پھر وہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ ہاں میں وہی تھا جو اس دن میں نے داڑھی رکھی تھی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے ابھی میں نے عرض کیا اور یہاں نوجوان تیار ہو گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عاشقان مصطفیٰ زندہ باد. سبحان اللہ. اللہ استقامت نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا یہ اکیلے ہوں گے, تنہا ہوں گے؟ ماشاء اللہ ادھر بھی ہیں. سبحان اللہ. ادھر بھی ہیں. سبحان اللہ. ادھر بھی ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی, ایمان پر خاتمہ بالخیر دے. آپ سے گزارش کروں گا ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. اب چھٹیاں چل رہی ہیں, آپ لوگ مرکز پر آیا کرو سنیچر کو. ماتھیران جانے کی ضرورت نہیں ہے, مدینے جانے کے راستے میں چلو انشاءاللہ. چلو گے نا انشاءاللہ؟ آؤ گے انشاءاللہ؟ اگر آپ کو معلومات زیادہ لینی ہے تو ویب سائٹ پر جائیے sunnidawatislamie.net پر وزٹ کیجئے. انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.